معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے پیغمبر سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی رسول نہیں آئیں گے، بلکہ دعوت کا سلسلہ، اللہ کی طرف بلانے والا کام اور انبیاء کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی اللہ رب العزت نے علماء کی لگا دی ہے۔ وہ کام جو انبیاء کیا کرتے تھے، وہی ذمہ داری اور وہی کام اللہ تعالیٰ نے علماء کی لگا دی، اور علماء کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى لَيْلَةِ الْبَدْرِ، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت، 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور جو علماء ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، ان انبیاء نے اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑا، اور نہ انبیاء چھوڑتے ہیں، بلکہ ورثوا العلم، انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو لیا، جو وارث بنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم حصہ عطا فرمایا ہے۔ سنن نبی داؤد کی یہ 3641 نمبر حدیث ہے، 3641 نمبر سنن نبی داؤد۔ عزیزان گرامی، علماء کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید پر گواہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ علم والے جو عدل اور انصاف کے ساتھ اس علم کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو شامل فرمایا ہے۔ کسی عالم کی اور کسی صاحب علم کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے اور بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑی منقبت ہے اور بہت بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر گواہ بنایا ہے، اور یہ علم ہی ہے جو لوگوں کو، جو علماء کو عام لوگوں سے بلند درجہ عطا کرتا ہے اور دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان سے پوچھئے ذرا، جو شخص علم رکھتا ہے اور جو شخص لا علم ہے، عالم اور جاہل یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے جواب نہیں دیا، کیوں کہ دنیا کا ہر فرد اور ہر انسان اور ہر ذی شعور اور ہر عقل والا اس بات کو جانتا ہے کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اور یہ کتاب و سنت میں جہاں بھی علم کا ذکر آتا ہے تو اس علم سے مراد اللہ کی معرفت کا علم ہے، قرآن کریم کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، علماء اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی عظیم مرتبہ اور بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے، تو ہمارے بھی ذمہ ہے کہ ہم ان علماء کے حقوق کو پہچانیں اور معاشرے میں ان کا جو مقام ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے اور ان کی جو فضیلت ہے،
ہم ان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں، ان کا مقام ان کو دیں، اور جو ان کی فضیلت ہے اس کا اعتراف کریں، اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ العزیز ان علماء کے کچھ حقوق پر بات کریں گے۔ عزیزان گرامی، علماء کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق ان کا یہ ہے کہ ان کا ادب اور ان کا احترام کیا جائے، کیونکہ کسی عالم دین کا ادب اور اس کا جو احترام ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا ادب اور اللہ رب العزت کا احترام ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجاف عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کا احترام یہ ہے کہ کسی سفید داڑھی والے مسلمان کا احترام کیا جائے، کسی سفید داڑھی والے مسلمان کا احترام کیا جائے، اور اسی طرح اللہ کا اکرام اور اللہ کی عزت کرنا وہ یہ بھی ہے کہ کسی حامل القرآن، یعنی جو قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کا جو عالم ہے، غیر الجاف عنہ، نہ تو وہ غیر الغال عنہ ولا الجافی، نہ تو اس میں غلو کرنے والا ہو، یعنی کہ وہ قرآن کے بارے میں قرآن کو اس انداز سے پڑھے یا اس طریقے سے پڑھے کہ قرآن جو ہے وہ مذاق بن جائے، ولا الجاف عنہ، نہ وہ قرآن سے احتراز کرنے والا، یہ نہ ہو کہ قرآن کا جو حافظ ہے لیکن اسے قرآن کا علم ہی نہیں، اس کو بلا دیا یا اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ الجافی عنہ ہے۔ جس عالم دین میں، جس حامل القرآن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی وہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے لیکن نہ اس میں غلو کرتا ہے اور نہ اس میں کمی کرتا ہے، ایسے عالم دین کا احترام کرنا گویا کہ اللہ رب العزت کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر ایسا عالم وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کے داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو جائے، تو یہ دونوں چیزیں پھر اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا وہ احترام ذی السلطان المقسط، اور عدل والا اور انصاف کرنے والا جو حکمران ہے اس کا احترام کرنا بھی گویا کہ اللہ رب العزت کا ہی احترام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ علماء کا جو مقام ہے یہ دنیا والوں نے بلند نہیں کیا، بلکہ یہ مقام ان کو بلند مرتبہ اور بلند مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ علم والوں جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، لیکن جو علم والے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبے عطا فرمائے ہیں، کئی درجات عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو اسلاف تھے وہ اہل علم کی اس طرح عزت کرتے اور توقیر کیا کرتے تھے اور ان کا اس طرح احترام کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے سگے باپوں کا بھی اس طرح احترام نہیں کرتے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حقیقت میں ان کا احترام کرنا اور ان کو بلند مقام دینا وہ گویا کہ اللہ کا احترام ہے اور اللہ کے قرآن کا احترام ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام ہے اور پیغمبر کے فرامین کا احترام ہے۔ طاؤوس ابن کیسان فرماتے ہیں، من السنت ان یوقر العالم، کہ سنت ہے، یہ ان مسلمانوں کی سنت ہے کہ کسی عالم دین کی عزت و توقیر کی جائے۔ یہ جامع بیان العلم ابن عبد البر نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زید ابن ثابت کو دیکھا گھوڑے پہ سوار ہیں، تو ان کے گھوڑے کی جو ہے رکاب وہ انہوں نے پکڑ لی اور لوگ حیران ہو گئے۔ اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، اور خود زید ابن ثابت کہنے لگے کہ اتم بھی وانت ابن ام رسول اللہ، کہ عبداللہ بن عباس تم اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہو، میرے گھوڑے کی رکاب کو، میرے گھوڑے کی جو ہے وہ رکاب کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ تو فرمانے لگے انا ہکذا نصنع بالعلماء، کہ جناب والا ہم علماء کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، اسی طرح ہم علماء کا احترام اور ان کا ادب کرتے ہیں۔ امام مسلم ابن الحجاج، وہ جانتے ہیں نا آپ ان کو، صحیح مسلم جو حدیث کی
صحیح بخاری کے بعد سب سے جو عظیم الشان کتاب ہے صحیح مسلم، جس میں تمام احادیث جو ہے الحمدللہ وہ صحیح ہے اور کوئی اس میں ضعیف حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کتاب کے مصنف امام مسلم ابن الحجاج، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے ان کو کہتے ہیں دعنی اقبل رجلیک، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کو چوم لوں، مجھے اپنے پاؤں کو چومنے کی اجازت دیجئے۔ خود اتنے بڑے عالم۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی شخص کے پاس 4 پیسے آ جائے نا، یا 2 حرف اسے پڑھنے آ جائے تو وہی لوگوں پر روب ڈالتا پھرتا اور سمجھتا ہے مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے یہ 2 لوگ دیکھے ہیں کہ 2 کلاسیں پڑھ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے، جناب وہ خود شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں اور ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ امام مسلم بن الحجاج صحیح مسلم اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن امام بخاری کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، اے استادوں کے استاد مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے پاؤں کو چوموں، وسید المحدثین، اے محدثین کے سردار، وطبیب الحدیث فی عللہ، احادیث کی علتوں کے جو جاننے والے، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے پاؤں کو چوم لوں۔ یہ علماء ہیں جو خود بھی علماء ہیں لیکن اپنے سے بڑے علماء اور اپنے سے بڑے عالم اور اپنے سے زیادہ صاحب علم کی اس طرف ان کا اکرام کرتے ہیں اور اس طرح ان کا جو ہے وہ توقیر کرتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ معاملہ ہمارے اہل حدیث حضرات کا جو ہے وہ خراب ہے۔ ان کو ہم نے کہا کہ جناب والا کہ کسی کی عزت اور توقیر میں مبالغہ نہ کیجئے اور ان کو انسانیت کے مرتبے سے اٹھا کے رب کے درجے تک نہ پہنچا دے۔ انہوں نے کیا سمجھا، اس کا مطلب یہ سمجھا کہ جناب کسی کی عزت میں مبالغہ نہیں کرنا، عزت ہی نہیں کرنی۔ یہ لوگ عزت اور احترام کرنے میں ہمارے اہل حدیث حضرات انتہائی ناقص واقع ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ اپنے علماء کے بارے میں کمی کرنے والے۔ اور دیکھ لیں دوسرے لوگ جو صوفیاء ہیں یا جو مطلب دوسرے مسالک والے لوگ ہیں، ان کے علماء یقین کیجئے سوائے قصے کہانیاں سنانے کے کوئی علم ان کے پلے نہیں ڈالتے، کوئی جو ہے وہ کام کی بات ان کو نہیں سناتے، لیکن وہ ان کے پاؤں چومتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کی عزت کرتے، ان کا اکرام کرتے اور اس حد تک ان سے پوچھیں کہ جناب وہ جو بھی ایسی وہ قصے کہانیاں پیر جوڑ کے بیان کرتے، ایسے جھوٹ ممبر پہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی ان کی عزت کرتے جاتے ہیں، ایسے زندہ بھی ہو جاتے ہیں، فوت ہونے کے بعد نعوذ باللہ وہ تو ان کو خدا کے مرتبے پہ، اللہ کے مرتبے پہ فائز کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب بہت زیادہ مبالغہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو علماء کی جائز عزت تھی ہم نے اس عزت وہ بھی ان کو نہیں دی، بلکہ ہمارا یہ رویہ یہ ہے کہ ہم تو علماء کو اپنے برابر کا بھی درجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جناب یہ ہمارے کمین ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ صرف وہ خدمت کرنا ہے مسجد کی۔ مسجد میں کوئی حضرت تشریف لاتے ہیں آ کے جناب ان کا سب سے زیادہ جن کا گھر میں نہیں چلتی، سب سے زیادہ ان کا روب امام مسجد پہ ہوتا ہے اور مسجد کے جو منتظمین ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی انہیں پوچھے نا، مسجد میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بادشاہ معظم کا سلوک کیا جائے۔ تو یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہم نے علماء کی عزت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ علماء کی عزت کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی گناہ ہے کہ یہ جو مبالغہ کرتے ہیں ہم نے ان کو جائز حق بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے علماء کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، علماء کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ آپس کے اختلاف کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں جناب، کوئی اختلاف ہوا ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی لڑ جھگڑ کے اس کو ختم کر لیں، یا اس کو پنچایتوں میں لے جاتے ہیں، یا اسے تھانے کچہری میں لے جاتے ہیں، یا اسے رشوت خور عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی باری فیس لینے والا وکیل ہمارا کیس ہمیں جتوا دے، چاہے جھوٹے ہوں یا سچے، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور علماء کی طرف رجوع کرنا، اور بہت سارے کتنے مسائل ایسے آتے ہیں، خاص طور پر اس وقت سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہر شخص اپنی رائے دینا اس میں ضروری سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں ہی مفتی ہوں، میں ہی عالم ہوں
اور میری رائے سب سے مقدم ہے، ہونا یہ چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ جس مسئلے کا تعلق دین کے ساتھ ہے اس کو دینداروں کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور دیکھیں دنیا والے اب کیا کرتے ہیں، ایک طب کا شعبہ آپ دیکھ لیں، جو بھی ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ جناب ENT اسپیشلسٹ ہے، یہ جناب نیورو سرجن ہے، یہ نیورو فزیشن ہے، یہ جو اسکن اسپیشلسٹ ہے، یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، یہ گائنی ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ، یعنی ان کے سارے الگ الگ شعبے، اور جس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ اسی کے پاس جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی پیش آ جائے اور سمجھتے کہ ہم سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ اہل ذکر سے اور ان سے پوچھئے جو اس چیز کا عالم ہے۔ اور دین کے جو مسائل ہیں ان کا جو بھی مسئلہ پیش آئے، یہ حق یہ ہے علماء کا کہ خاموشی کے ساتھ ادب اور احترام کے سامنے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور یہ چیز ہم نے سعودی عرب میں بڑی دیکھی ہے، وہاں ہر چیز جو بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ حکومت کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا، وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آیا انہوں نے فوراً وہ مسئلہ لجنہ ان کی بنی ہوئی علماء ان کے سپرد کرنا، جناب ہمیں دینی رائے اس میں دیجیے، اس مسئلے میں ہمیں فتویٰ دیجیے، اور وہ جو فتویٰ دیتے ہیں اس فتوے کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کا حق ہے کہ جو بھی دین کا مسئلہ ہو وہ ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے اور اس کے مطابق جو ہے پھر آگے چلا جائے۔ عزیزان گرامی، علماء کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو قصہ گو واعظین پر ترجیح دی جائے۔ ہمارے ہاں عمومی رواج یہ بن چکا ہے کہ لوگ اپنے جلسوں میں اور اپنے دروس میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو اچھا گا سکتے ہیں، جو اچھا قصہ کہانی سنا سکتے ہیں، جس میں چس آ جائے، جس میں چس آ جائے۔ علماء دین کی بات کریں سیدھی سیدھی، ان کو مزہ ہی نہیں آتا، کہتے گلہ تو بڑیاں چنگی ہے پر چس نہیں آئی، یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے۔ اور ان کو چس کہاں پہ آتی ہے اور لطف کہاں پہ آتا ہے اور مزہ کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں کوئی قرآن کو غلط سلط کر کے ایک بات کو لمبی کہیں دائیں کھینچے کہیں بائیں کھینچے، کبھی ادھر کبھی جومے، اور پھر کیا کرتے ہیں جی کوئی بات کر کے نا خاصی، یہ ان کا انداز ہوتا ہے، یعنی کہ جلدی سے مجھے داد دو، رولا ڈالو، کھپ ڈالو جلدی سے، اور سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی، اس نکروں نہیں آئی، اس نکروں نہیں آئی، اور جب تک کوئی بڑا نعرہ نہ لگے نا ان کو سکون نہیں ہوتا۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار مساجد کی انتظامیہ ہے، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ جو لوگ علماء کو چھوڑتے، بڑے بڑے علماء، یقین کیجئے ہم نے کبھی ان کا نام ہی نہیں پڑھا، بڑے بڑے علماء، لوگ ان کو اپنے دروس میں بلانا پسند ہی نہیں کرتے۔ پسند کسے کرتے ہیں؟ جو زیادہ گا سکتا ہے، جو زیادہ قصے سنا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا، کہ بنی اسرائیل جو ہیں جس وقت ان کی ہلاکت کا وقت آیا نا تو انہوں نے قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت ہے 1681 نمبر۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حدیث کی تصحیح فرمائی انہوں نے، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ وَأَقُولُ وَمِنَ الْمُمْكِنِ أَن يُقَالَ أَنَّ سَبَبَ هَلَاكُهُمْ اهْتِمَامُ وَعَظُهُمْ بِالْقِصَصِ وَالْحِكَایَاتِ دُونَ الْفِقْهِ۔ کہتے ہیں اس حدیث کا یہ بھی معنی بنتا ہے کہ ان کے جو واعظین تھے انہوں نے قصے اور حکایتیں اپنی تقریروں میں بیان کرنی شروع کر دی، اور فقہ اور علم اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور جس وجہ سے لوگ عمل صالح سے پیچھے ہو گئے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الشَّأْنُ قُصَّاصُ الزَّمَانِنَا، ہمارے زمانے میں بھی جو قصہ گو لوگ ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے۔ جُلَّ كَلَامُهُمْ فِي وَعْظِهِمْ حَوْلَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ، کہ ان کی جو تقریریں ہوتی ہیں وہ اسرائیلی قصے کہانیاں اس میں ہوتی ہیں، اور صوفیوں کے قصے ہوتے ہیں اور یہی کہانیاں اس میں بیان ہوتی ہیں، اور لوگ انہی کو بلاتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیں، ذرا اشتہارات لگے ہوں گے، جا کے دیکھ لیں کتنے ان میں علماء ہیں اور کتنے اس میں قصہ گو ہیں، اور کتنے جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا علم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یقین کیجئے ایسے لوگ انا للہ پوری تقریر، میں نے کچھ لوگ ایسے
کہ پوری تقریر ان کی گزر جاتی ہے اور اس میں کوئی حدیث بیان نہیں ہوتی اور کوئی اس میں آیت بیان نہیں ہوتی، اور کیا ہوتا ہے اس میں صرف نقلیں اتارنا اور صرف اس میں جناب وہ جگتے لگانا اور لوگوں کو ہنسانا، کسی کو کچھ کہنا کسی کو، اور لوگ اسی پہ خوش ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے گھر کو اور مسجدوں کو آلودہ کر دیتے ہیں ہم ان لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، علماء کے حقوق میں سے چوتھا حق یہ ہے کہ ان پر زبان درازی نہ کی جائے اور ان سے عداوت نہ رکھی جائے، کیونکہ ان پہ زبان درازی کرنا گویا اللہ رب العزت پر زبان درازی کرنا ہے، اور ان سے عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا ہے۔ ان کی غیبت تو کسی مسلمان کی بھی جائز نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم چاہتے ہو اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تم اسے ناپسند کرتے ہو، لیکن کیا کسی مردہ عالم کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کا جو گوشت ہے نا یہ بڑا ہی زہریلا ہوتا ہے، اور وہ لمبی وہ وقت نہیں ہے، ورنہ ان کی بڑی خوبصورت ان کی بات حافظ ابن عساکر جو صاحب تاریخ دمشق، وہ تو بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو علماء کو کم تر سمجھتا ہے یا ان کی عزت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے حقیر و ذلیل کر دیتے ہیں دنیا میں۔ عام کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا مردے کا وہ تو حرام ہے، لیکن علماء کا گوشت کھانا یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ مکروہ ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ان کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، جو بھی کھاتا ہے پھر وہ سلامت نہیں رہتا، نہ اس کا دنیا اس کی بچتی ہے اور نہ دین اس کا بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، علماء کا پانچواں حق یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ان پر زبان درازی نہ کریں، بلکہ اگر ہمارے سامنے ان علماء میں سے کسی عالم پہ کوئی زبان درازی کرتا ہے، کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا دفاع کریں، کیونکہ عام آدمی کا دفاع کرنا اس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے دور فرما دیں گے۔ یہ تو علماء کا، تو یہ عام آدمی کا ہے، تو علماء تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھٹا حق علماء کا یہ ہے کہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ اگر کوئی شک و شبہ والی بات سامنے آتی ہے تو اس کو ذہن سے ہٹایا جائے اور اس شک کو یقین میں نہ بدلا جائے، بلکہ اس شک کو فضول بات میں جو ہے وہ پلٹا دیا جائے کہ یہ بات جو ان کے بارے میں برا گمان ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا بھی ہے اس کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا فان لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر آخر، اگر اپنے کسی بھائی میں کوئی بری چیز تم دیکھو تو یہ کہو کہ شاید اس کا کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے۔ اگر کچھ نہ ملے تو کہو شاید عذر تمہیں نہ ملے تو کہو شاید اس میں اس کا کوئی ایسا عذر ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور بعض میں ہے جعفر بن محمد کہتے ہیں فَلْتَمِسْ لَهُ 70 عُذْرًا، 70 عذر تلاش کرو، اگر 70 عذروں میں سے بھی کوئی عذر نہ ہو تو کہو کہ شاید اس کے اندر یہ کوئی ایسی بات ہو یا اس کی کوئی ایسی وجہ ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو علماء اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے عذر تلاش کیے جائیں اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے اور بدگمانی سے بچا جائے۔ عزیزان گرامی، علماء کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر واقعتاً ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اور علماء جو ہیں یہ عام انسان ہی ہیں، آپ میں سے اور ہم میں سے ہی نکلتے ہیں، یہ آسمان سے نہیں اترتے، یہ ہم میں سے اور آپ میں سے۔ جس معاشرے کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اس معاشرے کے ہر فرد میں پائی جاتی ہیں۔ علماء کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے یا ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے
تو ان سے صرف نظر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو عام آدمی کے بارے میں بھی ہمیں یہی حکم ہے، لیکن جو علماء ہوتے ہیں خصوصی طور پر ان کے علم کا اور ان کے عمل کا اور ان کے حق کا خیال کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقیلوا عن ذوی الہیئات اثاراتہم الا الحدود، کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو عزت و احترام والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا کرو، سوائے اس کے کہ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو پامال کریں تو پھر تو اور بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں، وہ کوئی آدمی کو بڑی بات کرتے ہم کیا کہتے ہیں، اور چلو کوئی نہیں جی وڈا جان دیو، آپ سے بڑا ہے، چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں نا، چلو آپ سے بڑا ہے، کو کہہ بھی دیا ہے تو چھوڑ دو، اور چلو کوئی بات نہیں جی بزرگ آدمی ہے اگر کہہ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علماء کے معاملات میں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ہم وہاں ان چیزوں کی تطبیق کیوں نہیں کرتے؟ ان آزار اور یہ ان کی کمزوریوں سے ہم صرف نظر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، علماء کا 8واں حق یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی زیارت کی جائے، ان کی مجلس میں بیٹھا جائے، بچوں کو ان کی مجلس میں بٹھایا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی مجلس کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے کہ جو اس میں بیٹھتا ہے یا تو وہ خوشبو سے خرید لیتا ہے یا وہ اس کو تحفہ دے دیتا ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس سے اچھی خوشبو ضرور حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ خود اور اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو اہل علم کی مجلس میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے اچھی بات ہی سیکھیں گے۔ ان کو دیکھ کے، جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب مجھے کبھی کوئی غم ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی اور جس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تو میں ابن تیمیہ کے پاس آ جاتا۔ کہتے ہیں جی ان کو دیکھ کے میرے غم چھٹ جایا کرتے تھے، ان کو دیکھتے میری مصیبتیں دور ہو جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ میرے دل کو باغ و بہار بنا دیا کرتے تھے۔ علماء کے سامنے بیٹھنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، جس مجلس میں علم کی باتیں ہوں اور دین کی باتیں ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈانپ لیتے ہیں اور ہر طرف سے نور کی ان پر برسات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، علماء کے حقوق میں سے 9واں حق یہ ہے کہ علماء کے گھروں کے حالات ان پر بھی نظر رکھی جائے۔ الحمدللہ بہت سارے علماء اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا ہوتا ہے اور ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، لیکن علماء کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ معاشی طور پر وہ بڑی ہی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، معمولی تنخواہیں، اور کئی دفعہ ان کی تنخواہیں بھی ان کو وقت پہ نہیں دی جاتی، یا جو ہوتی ہیں وہ اتنی معمولی ہوتی ہیں کہ ان کے گھریلو حالات جو ہیں وہ بڑے ہی پریشان کن ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی نظروں سے مشاہدہ کیا کہ بعض بڑے بڑے علماء، ان کے بیٹے اور ان کی اولاد وہ دین کی سے بالکل باغی ہو گئے اور دین سے دور ہو گئے، صرف وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے گھر میں غربت دیکھی، افلاس دیکھی، پریشانی دیکھی، لوگ جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور ان کے خطبے سننے والے اور ان کے ساتھ جو ہے ان سے ساری یہ خدمتیں کروانے والے اور اپنے نکاح کے معاملات، اپنے مرنا جینا سارا وہ ان علماء سے کرواتے ہیں، لیکن جب کچھ دینے کے لیے باری آتی ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے جی 10,000 اس کی تنخواہ ہے تو 12,000 اس کی تنخواہ ہے تو۔ میں نے ایک بڑے جو ہے وہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مطلب دونوں مالدار، بڑے بڑے مل اونر، تو ایک مل اونر ان میں سے دوسرے کو کہتا ہے جی ساڑی مسجد دا مولوی نا ان تے کام ہی کوئی نہیں، سائیکل پڑھدا ادھر ٹیشنا پڑھا، سائیکل پڑھدا ادھر ٹیشنا پڑھا، یعنی وہ اس طرح وہ بڑی، تو وہ دوسرا آدمی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی نہ سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ کہتا ہے یار تم لوگ ان کو دیتے کیا ہو؟ جو لوگ سائیکل پر ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کو بھوک نہیں لگتی، ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے، ان کے گھروں کے معاملات نہیں ہوتے۔ ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ جناب والا جن مسجدوں میں، جن مدرسوں میں آپ جاتے ہیں، دیکھیے ان مسجدیں، وہ جو مسجدیں اور وہ جو مدرسے ہیں ان کے اخراجات، وہ جو وہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کے اخراجات، ان کے گھروں کے معاملات، ان کی یہ بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے، آج کل ہم نے لاکھوں میں تنخواہیں لینے والے ان کو پریشان دیکھا ہے۔
تو چند ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے اور اس پہ بھی لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ جناب وہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، تو جناب والا ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ اور جو علماء خاص طور پر جو دیکھیں چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھنے والے دوسری چوتھی کلاس کے طالب علم، وہ جناب ان کو جو ہے وہ ذرا تقریریں کرنی آ جائے، وہ ہزاروں ایک دن میں ہزاروں کما لیتے ہیں۔ اور جو علماء ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی تنخواہ کو کے ہی منتظر رہتے ہیں، وہ آئیں گے تو گھر کا کچھ سلسلہ چلے گا۔ ان واعظین پر اور ٹک ٹاکر مولویوں پر لوگ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، یقین کریں حیرانی ہوتی ہے، ایک تقریر پر 50 ہزار ان کو دیتے ہیں، لاکھ دیتے ہیں، جو ان بیچاروں نے سال میں نہیں کمانا ہوتا، ایک تقریر میں یہ لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ جو علماء ہیں ان کے گھریلو حالات پر بھی نظر رکھیں اور ان کی آمدنی کا بھی خیال رکھیں، اور ان کے ساتھ کہ جہاں تک ہو سکے ممکن ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، 10واں حقوق علماء کا یہ ہے کہ ان کے لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیوں کہ پوری دنیا ان کے لیے دعا کرتی ہے، آپ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی الماء، کہ جو عالم ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دست بدعا ہے، ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ اس سے ہزاروں میل دور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو آپ بھی شامل ہو جائیں، ان کے لیے کلمہ خیر کہیں، ان کے لیے استغفار کے لیے کریں، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارا کچھ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو ایک دین کا طالب علم سمجھتا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم جو واقعتاً علماء ہے، ان کا خیال رکھیں، اور یہ سارے جو حقوق ہم نے بیان کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔